الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ سجدہ سہو کے احکام سے متعلق آج کا ہمارا چھٹا درس ہے۔ سجدہ سہو کے تین اسباب میں سے تیسرا اور آخری سبب یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے وہ ہے شک، نماز میں شک ہو جائے تو اس کی بنیاد پر بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ شک کسے کہا جاتا ہے؟ شک اصل میں وہ کیفیت ہے جب آدمی دو باتوں کے درمیان پھنس جائے اور یہ یقین نہ رہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا، تو اس کیفیت کا نام شک ہوتا ہے۔ دو باتوں کے درمیان انسان پھنس جائے اور یہ یقین نہ رہے کہ ان دونوں میں سے اصل کیا ہوا تھا، اس کو شک کہا جاتا ہے۔ عبادت میں شک کو تین جگہوں پر بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عبادتوں کے اندر تین جگہ ایسی ہیں یا تین قسم کا شک ایسا ہے جس کو نظر انداز کیا جانا چاہیے اور نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پہلی جگہ کیا ہے؟ جب شک صرف وہم ہو۔ شک کیا ہو؟ صرف وہم ہو۔ وہم مطلب محض خیالات اور وسوسے ہوں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، ایسے شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نماز میں اس قسم کا وہم ہوتا ہے، شک لگ رہا ہے لیکن وہ وہم ہے، اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، وسوسہ ہے، تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور نہ اعتبار اس کا کرنا چاہیے۔ وہم کی شکل ہے شک کی۔ دوسری، جب شک بہت زیادہ ہو جائے، یعنی ایسا شخص جو ہر عبادت میں شک کرنے لگے تو اس کے شک کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ کبھی وضو کرتا ہے تو شک ہوتا ہے کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا، ایک مرتبہ ہوا کہ دو مرتبہ ہوا۔ نماز میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر بولا کہ نہیں بولا، یعنی بہت زیادہ اس کو شک آتا ہے، ایک دم شکی مزاج جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ وسوسے میں رہنے والا، تو اس شک کا بھی اعتبار شریعت میں نہیں کیا جاتا۔ ایسے شک کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ مجھے بہت شک ہوتا ہے، بات بات کو شک ہوتا ہے، تو اس شک کا بھی اعتبار نہ کرے۔ اور تیسرا، ایسا ہوتا ہے کہ جب عبادت مکمل ہو چکی ہوتی ہے، نماز، مثال کے طور پر نماز ختم ہو جانے کے بعد اگر شک آئے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ منٹ کے بعد اس کو شک آنے لگے کہ 2 رکعت پڑھا کہ 1 رکعت پڑھا، اس طرح کا جو بھی شک ہے تو اس شک کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا ہو جانے کے بعد۔ البتہ یقین ہو جائے کہ واقعی میں وہ شک یقین میں بدل جائے، یہاں نماز میں کچھ کمی ہوئی ہے، کچھ زیادتی ہے، جو بھی ہے، دو معاملوں میں جو بھی ہے، اس کو یقین ہو جائے کہ نہیں ایسا ہوا، تب تو اس کے اعتبار سے کام ہوگا۔ ورنہ نماز کے بعد یا عبادت کے بعد کسی چیز کا شک آ جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ واقعی کوئی رکن چھوٹ گیا ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا۔ مثال، کسی نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز ختم کرنے کے بعد اسے شک ہوا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اس شک کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس شک کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ وہ یقین کر لے کہ میں نے تو 3 ہی پڑھی تھی، اس کو کم والی چیز پر یقین ہو جائے کہ میں نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے، یعنی وہ شک یقین میں بدل جائے اور یہ بات اس وقت کم ہونے کی حالت میں یاد آ جائے، یعنی نماز پڑھا 2 3 1 منٹ کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ نہیں میں 3 ہی رکعت پڑھا، تو ایسی صورت میں وہ 1 رکعت صرف پڑھے گا پوری مکمل اور سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا اور پھر سلام پھیرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور اگر یہ بات اسے بہت دیر بعد یاد آئی، مثال کے طور پر اپنی جگہ بدل دیا، کہیں چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، کسی کام میں مشغول ہو گیا، یا وضو اس کا ٹوٹ گیا، کسی اور حاجت کے لیے چلا گیا، اب اسے یاد آتا ہے کہ نہیں میں نے 3 ہی رکعت پڑھی تھی، شک تو ہوا تھا لیکن اس سے پھر یقین بھی بدل گیا کہ 3 رکعت پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں اب کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ نماز مکمل پڑھے گا، دوبارہ نماز مکمل پڑھے گا۔
تو تیسری جو بنیاد ہے سجدے سہو کرنے کی وہ کیا ہے؟ شک ہے۔ شک کیا ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور 3 قسم کا جو شک ہوتا ہے، اگر وہم کی شکل میں اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر بہت زیادہ شک اور وسوسے آتے رہتے ہیں ہر چیز میں، ہر عبادت میں آتے، تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ عبادت ہو جانے کے بعد جو شک آتا ہے اگر اس کا بھی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن اگر یقین ہو جائے کسی بات پر تو اس کی کیا صورت ہے ہم نے بتایا۔ اگر نماز کا معاملہ ہے تو 3 رکعت پر یقین آ گیا، فوراً اسے یاد آ جاتا ہے، 1 رکعت مکمل کر کے پوری رکعت مکمل کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، سلام پھیر دے گا۔ اور اگر بہت دیر کے بعد ہوا، ایسی کتنی دیر کے بعد کی دوسرے کام میں مشغول ہوا، تب ایسی صورت میں وہ مکمل نماز دوبارہ ادا کرے گا۔ تو یہ ابھی تمہیدی گفتگو ہوئی۔ اب ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ شک کس کس قسم کا ہوتا ہے اور ہر قسم میں کس کس طرح سے ہمیں سجدے سہو کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادت کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔